فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ میرے پاس جو لوگ آتے ہیں ان کے قدموں کی زیارت کو موجب نجات سمجھتا ہوں، کیونکہ وہ یقیناً اچھے ہیں اور ان کے اچھے ہونے کی میرے پاس دلیل یہ ہے کہ وہ میرے ساتھ باوجود میرے ناچیز ہونے کے حسن ظن رکھتے ہیں۔ اس ملفوظ میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی کی تواضع کا ذکر فرمایا کہ ان میں اتنی تواضع تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ میرے پاس جو لوگ آتے ہیں میں ان کی زیارت کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں، کیونکہ وہ نیک ہیں اور نیکی کی دلیل یہ ہے کہ وہ مجھے اچھا سمجھ کر آتے ہیں، اگرچہ میں کچھ نہیں ہوں لیکن وہ مجھے نیک سمجھ کر میرے پاس آتے ہیں، اس لیے ان کا آنا ایک اچھا عمل ہے۔ تو میں ان کے آنے کی وجہ سے ان کی زیارت کو اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھتا ہوں۔ نیکوں کی زیارت ذریعہ نجات ہوتی، نیکوں کی زیارت ذریعہ نجات ہوتی ہے۔ ان کے پاس چل کر جائیں یا وہ ہمارے پاس آئیں، ان کے پاس چل کر جائیں یا وہ ہمارے پاس آئیں، ان کی زیارت ہو جائے تو یہ زیارت ذریعہ نجات ہے۔ جی ہاں نیک آدمی کی زیارت ذریعہ نجات، نیکوں کے پاس جانا چاہیے، ان کے پاس رہنا چاہیے، ان سے تعلق رکھنا چاہیے۔ جو پیر بننے کے قابل ہو اس کو پیر بنانا چاہیے، اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے، دینی ترقی کرنی چاہیے۔ ایک نیک کو دیکھ کر دوسرا آدمی نیک بنتا ہے، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، ایسے نیک کو دیکھ کر آدمی نیک بن جاتا ہے۔ اس لیے نیکوں کے پاس جانا بہت اچھا ہے، ان جیسا بننے کی کوشش کرنا بہت اچھا ہے۔ گناہوں سے بچے اور گناہ گاروں جیسا بننے سے بھی بچے، نیکی کرے اور نیکوں جیسا بننے کا خیال کرے، کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ہمیں بھی نجات عطا فرما دیں۔ جی ہاں نیکی بڑی چیز ہے۔
اور نیکی کی بہت برکت ہے. اسی وجہ سے نیک آدمی کے پاس بیٹھنے سے آدمی دوسرا بھی نیک ہو جاتا ہے. برے کے پاس بیٹھنے سے دوسرا بھی برا ہو جاتا ہے. اب ایک اشکال بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی اچھے آدمی کے پاس بیٹھا ہے تو یہ اچھا برے کے پاس بیٹھ گیا اور برا اچھے کے پاس بیٹھ گیا. ایک آدمی دوسرے کے پاس بیٹھا ہے، ایک اچھا ہے ایک برا ہے. جب اچھے کا اثر برے پر ہوگا یا برے کا اثر اچھے پر ہوگا تو ظاہر دونوں احتمال ہیں. اچھا آدمی برے کے پاس بیٹھا ہے، خطرہ ہے کہ یہ بھی برا بن جائے. برا آدمی اچھے کے پاس بیٹھا ہے، امید ہے کہ یہ بھی نیک بن جائے. اب اچھا برے کا اثر لے گا یا برا اچھے کا اثر لے گا، یہ اشکال ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ دار و مدار رعب پر ہے. رعب، ہیبت، خوف، ان دونوں میں سے جس کا رعب ہوگا اس کا اثر دوسرے پر پڑے گا. رعب کی وجہ سے. اس لیے اگر اچھے کا رعب ہے تو برا اچھا بن جائے گا، اگر برے کا رعب ہے تو اچھا برا بن جائے گا. دار و مدار رعب پر ہے. انگریز آئے انڈیا میں، مسلمان بھی تھے کافر بھی تھے. اب انگریز تو برے تھے، انڈیا کے مسلمان یا ہندو یہ ان سے اچھے تھے. تو اب کس کا اثر کس پر ہوا؟ کس کا اثر کس پر ہوا؟ ظاہر ہے کہ انگریزوں کا اثر ہندوستانیوں پر ہوا. مسلمان تھے یا کافر تھے، ہندو تھے، ان دونوں پر انگریزوں کا اثر ہوا کیونکہ ان کا رعب تھا. وہ رعب کے ساتھ آئے. تو اس رعب کی وجہ سے ان کا اثر ہوا مسلمانوں پر بھی اور ہندوؤں پر بھی. اور اثر اتنا زیادہ ہوا انگریزوں کو یہاں سے گئے ہوئے، لیکن ان کا رعب اب تک باقی ہے. ان کا لباس، پینٹ، کوٹ، ٹائی، وہ اب تک ہندوؤں اور مسلمانوں میں موجود ہے. 66 سال گزر گئے، ان کا رعب ختم نہیں ہوا، بلکہ پہلے سے زیادہ ہے. پہلے اتنی سختی نہیں تھی کہ اسکول میں بچہ وہ آئے جو پینٹ پہنے یا ٹائی لگائے، کوئی سختی نہیں تھی. اب سختی ہے، اب سختی ہے. جو بچہ آئے یونیفارم پہن کر آئے، اور یونیفارم پینٹ ہوتی ہے اور ٹائی ہوتی ہے.
جی ہاں جی ہاں، اس کے بغیر وہ پڑھنے نہیں دیتے، اس کے بغیر سکولوں میں پڑھنے نہیں دیتے کہ یونیفارم پہن کر آ۔ تو یہ انگریزوں کا رعب ہے جو ان کے جانے کے 66 سال تک اب بھی باقی ہے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، بلکہ ان کے اپنے زمانے سے زیادہ، ان کے اپنے زمانے سے زیادہ ہے۔ جب انگریز موجود تھے اس زمانے میں میں نے 6ٹھی 7ویں 8ویں 9ویں یہ 4 جماعتیں پڑھی، 6ٹھی 7ویں 8ویں 9ویں پڑھی ہوئی دہلی شہر میں، دہلی شہر میں، لیکن ان کا کوئی رعب نہیں تھا کہ کہیں کہ پینٹ پہن کر آؤ، ٹائی لگا کر آؤ۔ بغیر پینٹ کے بغیر ٹائی کے ہم پڑھتے رہے، 4 سال پڑھتے رہے، ایک دن بھی نہیں کہا کہ پینٹ پہن کر آؤ۔ اب یہاں بچہ ہوتا ہے 5-6 سال کا تو کہتے پہلے پینٹ پہن کر آؤ، پہلے ٹائی لگا کر آؤ، پھر ہم پڑھنے دیں گے۔ اتنا زیادہ اثر ہے انگریزوں کے رعب کا، اتنا زیادہ اثر ہے انگریزوں کے رعب کا، تو اچھے اور برے میں اثر اسی کا پڑتا ہے۔ جس کا رعب ہو، اچھے کا رعب ہو تو برا اچھا بن جاتا ہے، برے کا رعب ہو تو اچھا برا بن جاتا ہے۔ دار و مدار رعب پر۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، بہرحال نیک کا اثر بھی پڑتا ہے برے پر، اور برے کا اثر بھی پڑتا ہے نیک پر۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نیک آدمیوں کے پاس بیٹھیں، نیک آدمیوں سے تعلق رکھیں، تاکہ نیکی کا اثر ہم پر بھی آ جائے۔ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تو نیک کو دیکھ کر ہم بھی نیک بن جائیں، نیک کو دیکھ کر ہم بھی نیک بن جائیں۔ اس لیے ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ نیکوں کے پاس بیٹھیں، نیکوں کے پاس بیٹھیں، تاکہ نیکی کا اثر ہم پر آئے، بروں کے پاس نہ بیٹھیں تاکہ بروں کا اثر ہم پر نہ آئے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، کوشش یہی ہونی چاہیے کہ نیکوں کے پاس بیٹھیں، نیکوں جیسے کام کریں، تاکہ نیکی ان سے اٹھ کر ہمارے اندر بھی آ جائے، نیکی ان سے اٹھ کر ہمارے اندر بھی آ جائے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، نیک صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے، بری صحبت کا بھی
بڑا اثر ہوتا ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ اچھے کی صحبت اچھا بناتی ہے، برے کی صحبت برا بناتی ہے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ اور دار و مدار روب پر ہوتا ہے۔ جس کا روب ہو اس کا اثر دوسرے پر پڑے گا۔ جی ہاں جی ہاں۔ گناہوں سے بچنا چاہیے، اور نیک لوگ جو روب والے بھی ہوں ان کے پاس بیٹھنا چاہیے۔ نیک بھی ہوں اور روب والے بھی ہوں، ان کے پاس بیٹھنا چاہیے تاکہ ان کی نیکی کا اور ان کے رعب کا ہم پر اثر پڑے، ہم بھی نیک بن جائیں، ہم بھی نیک بن جائیں۔ مقصد تو نیک بننا ہے، جیسے بھی ہو سکے نیک بننا چاہیے۔ جی ہاں جی ہاں، جیسے بھی ہو سکے نیک بننا چاہیے۔ نیکی کا فائدہ ہمیں قبر کے بعد ملے گا، مرنے کے بعد ملے گا۔ وہاں نیکی ہی کام آئے گی، گناہ کام نہیں آئیں گے۔ اس لیے ہمیں ہمت کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں ہم اپنی جیبوں میں ڈالیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں ہم اپنی جیبوں میں ڈال لیں، اپنے تھیلوں میں بھر لیں، اور یہ تھیلے اور جیبیں نیکیوں والی لے کر قبر میں پہنچے، تاکہ قبر میں فائدہ۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی اس کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے۔ آخرت کی زندگی لمبی ہے، دنیا کی زندگی چھوٹی ہے۔ سانس آیا نہ آیا تو نہ صحیح، بس دنیا ختم ہو جاتی ہے۔ ایک طالب علم میرے پاس اس ساتھ والے کمرے میں سبق پڑھ کے گیا، نور الانوار کا سبق تھا۔ عبارت بھی اسی نے پڑھی، عبارت پڑھی، سبق پڑھا۔ پھر وہ شہر گیا، جو 10-15 منٹ کے بعد اطلاع آئی کہ وہ مر گیا۔ سائیکل پر جا رہا تھا، پیچھے سے بس آئی، اس نے ایسا دھکا دیا کہ گر گیا اور مر گیا۔ اب دیکھیے کتنی جلدی فوت ہو گیا۔ یہاں سبق پڑھ کے گیا، 15 منٹ کے اندر اندر فوت ہو گیا۔ دنیا کی زندگی تو اتنی چھوٹی ہے، اس کے برخلاف آخرت کی زندگی اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ اس کی لمبائی سمجھانے کے لیے
امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے یوں مثال دی ہے کہ یہ ساری دنیا ایک میدان بن جائے اور زمین سے آسمان تک یہ سارا میدان چھوٹے چھوٹے دانوں سے بھرا ہوا، ایک چڑیا آئے وہ اس سارے دانوں میں سے ایک دانہ اٹھا کر چلی جائے، باقی سب کے سب دانے بالکل محفوظ رہیں، کوئی ان کو نہ چھیڑے، ایک سنخ سال کے بعد جتنا بڑے سے بڑا عدد آپ سوچ سکتے ہیں، اردو میں سنخ نیل پدم سنخ، سنخ بڑا عدد شمار ہوتا ہے، تو ایک سنخ سال کے بعد وہ چڑیا دوبارہ آ جائے، پھر ایک دانہ لے جائے، باقی دانے محفوظ رہیں۔ دانے کتنے ہیں؟ زمین سے آسمان تک دانے ہی دانے، باریک باریک دانے، اور ساری دنیا ایک میدان ہے۔ بتلائیے اتنے زیادہ دانے ہوں، وہ چڑیا سنخ سال کے بعد آتی ہو، صرف ایک دانہ لے جاتی ہو، تو آخر کرتے کرتے یہ سارے دانے کبھی نہ کبھی ختم ہو ہی جائیں گے، کبھی نہ کبھی یہ سارے دانے ختم ہو جائیں گے، لیکن آخرت ختم نہیں ہوگی۔ آخرت اتنی لمبی ہے کہ آخرت ختم نہیں ہوگی۔ اتنی لمبی زندگی، اس کے لیے ہمیں محنت کرنی چاہیے، اس کے لیے ہمیں محنت کرنی چاہیے، اور دن رات کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کر لیں، تاکہ اس لمبی زندگی میں وہ نیکیاں ہمیں کام آئیں، اس لمبی زندگی میں وہ نیکیاں ہمیں کام آئیں۔ یہ کوشش ہمیں کرنی چاہیے، اور یہ نیکیاں ہم صرف موت سے پہلے ہی بنا سکتے ہیں۔ نیک کام ہم موت سے پہلے ہی کر سکتے ہیں، موت آ گئی تو نیک کام کرنا بھی ختم ہو گیا، موت آ گئی تو نیک کام کرنا بھی ختم ہو گیا۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، اس لیے اس چھوٹی سی زندگی میں ہمیں خوب نیکیاں جمع کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کرنی چاہیے، تاکہ بڑی زندگی میں وہ نیکیاں ہمیں کام آئیں، بڑی زندگی میں وہ نیکیاں ہمیں کام آئیں۔ دنیا میں ہم نیکیاں جمع کریں اور آخرت میں بیٹھ کر ان کا بدلہ
بڑے مزے کے ساتھ کھائیں. دنیا میں تھوڑی سی تکلیف بھی ہو جائے تو وہ برداشت کر لیں. دنیا چھوٹی ہے، اس کی تکلیف بھی تھوڑی ہے. دنیا چھوٹی ہے، اس کی تکلیف بھی تھوڑی ہے. اس لیے تھوڑی سی تکلیف ہم برداشت کر لیں تاکہ زیادہ راحت ہمیں مل جائے، لمبی راحت ہمیں مل جائے. والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر بھی ہے اور زیادہ باقی رہنے والی بھی ہے. والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر بھی ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. اس لیے ہمیں آخرت کا فکر زیادہ ہونا چاہیے. آخرت کا فکر ہمیں زیادہ ہونا چاہیے. دنیا تو جیسے ہے گزر جائے گی، اور پھر دنیا میں رزق کا وعدہ خود اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. کوئی جاندار نہیں ہے زمین میں مگر اللہ تعالیٰ کے ذمے اس کا رزق ہے. ایک بزرگ نے ایک جگہ نماز پڑھی. امام صاحب نماز پڑھنے کے بعد ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ انہوں نے کہا اچھا بتاتا ہوں، پہلے جو نماز پڑھی ہے آپ کے پیچھے وہ دوبارہ پڑھ لوں. معلوم ہوتا ہے آپ کا اس آیت پر ایمان نہیں ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. ہر جاندار کا رزق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم پر ہے، ہمارے ذمہ ہے. تو اللہ تعالیٰ تو یوں وعدہ فرما رہے ہیں اور آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ یہ تو پہلے میں نماز پڑھ لوں جو آپ کے پیچھے پڑھی ہے، پھر جواب دیتا ہوں. پہلے نماز پڑھ لوں پھر جواب دے دیا کہ مجھے شبہ ہے کہ آپ کا ایمان اس آیت پر نہیں ہے، اسی لیے آپ پوچھتے ہیں کہ آپ کا ذریعہ ہے معاش کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ واری لے لی ہے کہ معاش میں دوں گا، معاش میں دوں گا، رزق میں دوں گا، پھر ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت؟ تو نماز پہلے دوہرا دی پھر جواب دے دیا. رزق تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عنایت فرمائے، دنیا میں بھی عافیت اور آخرت میں بھی عافیت عنایت فرمائے. برحمتک یا السلام علیکم. وعلیکم السلام.